سورہ انعام آیت نمبر 25 اور 26 ترجمہ۔ ان میں سے کچھ لوگ تیری بات تو سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ انہیں نہ سمجھیں، اور ہم نے ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا ہے، اور وہ اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ اگر حق کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑنے لگتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے لیکن سمجھتے نہیں۔ تفسیر۔ حق قبول نہ کرنے والوں کا طرز عمل۔ اس آیت میں بعض مشرکین کی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حقائق سننے کے لیے خود سے ذرا بھر توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، وہ تو اس سے دشمنی پر بھی اتر آتے ہیں اور تہمتوں کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے، ان میں سے بعض تیری بات تو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھل پن پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ اسے نہ سنیں۔ حقیقت میں وہ زمانہ جاہلیت کے اندھے تعصبات اور مادی منافع میں غرق ہوتے چلے جانا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنا ان کی عقل و ہوش پر اس طرح غالب آ گیا ہے کہ گویا وہ پردے کے نیچے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کسی حقیقت کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی مسائل کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ اگر اس قسم کے مسائل کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو یہ حقیقت میں قانون اعلانیت اور خاصیت عمل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کجروی میں تسلسل اور ہٹ دھرمی اور بے دینی پر اصرار کا اثر یہ ہے کہ انسان کی روح بھی اسی سانچے میں ڈل جاتی ہے، اور یہ اعمال انسان کو ٹیڑھے آئینے کی طرح بنا دیتے ہیں کہ اس ٹیڑھے آئینے میں ہر چیز کج اور ٹیڑھی ہی نظر آتی ہے۔ تجربے نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ بدکار اور گنہگار افراد ابتدا میں اپنے برے کام سے پریشان اور بے آرام ہوتے ہیں، لیکن پھر تدریجاً اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور شاید ایک ایسا دن بھی آ جائے کہ وہ اپنے برے اعمال کو واجب اور ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی حق سے مخالفت کرنے اور گناہ پر ہٹ دھرمی اور اصرار کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ جو ہٹ دھرم گنہگاروں کے دامن سے چمٹ جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ تمام آیات خدا اور اس کی نشانیوں کو بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو بجائے اس کی کہ وہ اپنے دل کے کانوں کو تیری باتوں کی طرف متوجہ کریں اور کم سے کم ایک حق کے متلاشی کی طرح کوئی نہ کوئی حقیقت معلوم ہو جانے کے احتمال میں ہی اس کے بارے میں کچھ غور کریں، وہ منفی روح اور منفی فکر کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں، اور لڑنے جھگڑنے اور اعتراض کرنے کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ وہ تیری ان باتوں کو سن کر جو چشمے وحی سے نکلی ہیں، تیری حق گو زبان پر جاری ہوئی ہیں، تجھ پر تہمت لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ باتیں گزشتہ انسانوں کے گھڑے ہوئے قصوں اور افسانوں کے سوا کچھ نہیں رکھتیں۔ بعد والی آیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اتنی بات پر ہی قناعت نہیں کرتے اور باوجود اس کے کہ وہ خود گمراہ ہیں ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ حق کے متلاشی لوگوں کو اپنی طرف کی زہر افشانیوں کے ذریعے اس راستے پر چلنے سے روکیں، لہٰذا وہ انہیں پیغمبر کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جو شخص حق کے ساتھ الجھے اور اس سے بیر رکھے تو اس نے خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور انجام کار قانون افرانش کے مسئلہ اصول کے مطابق حق کا چہرہ باطل کے بادلوں کی اوٹ سے نمایاں ہو جاتا ہے، اور حق میں جو قوت جاذبہ پائی جاتی ہے اس سے وہ کامیاب ہو کر رہے گا، اور باطل اس پر بے قدر و قیمت جھاگ کی طرح جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے نابود ہو کر رہے گا۔ اس بنا پر ان کی کوشش اور فعالیت اور ان کی اپنی ہی شکست پر انجام پذیر ہوگی، اور وہ خود اپنے سوا اور کسی کو بھی ہلاک نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے حقیقت کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مومن قریش حضرت ابو طالب پر ایک بہت بڑی تہمت۔ اوپر والی آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت ان بحثوں سے متعلق ہے جو ہٹ دھرم مشرکین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں کے بارے میں ہے۔ ہم کی ضمیر عربی ادب کے قواعد کے مطابق ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے جن کے بارے میں اس آیت میں بحث کی گئی ہے، یعنی وہ متعصب کافر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے اور عذر پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے تھے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے بعض مفسرین نے عربی ادب کے تمام قواعد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسری آیت کو پہلی آیت سے علیحدہ کر کے اسے حضرت ابو طالب یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کے والد کے لیے قرار دے دیا ہے۔
وہ آیت اس کا اس طرح معنی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ قرآن کی کچھ اور آیات کو جن کے بارے میں ان کے اپنے مقام پر اشارہ ہوگا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 اور سورہ قصاص کی آیت نمبر 56 کو بھی اپنے مدعا پر گواہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن تمام علماء شیعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علماء مثلاً ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ نے اور قسطنطانی نے ارشاد الساری میں اور زینی اور حلان نے سیرت الحلبی کے حاشیے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومنین اہل اسلام میں سے بیان کیا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتابوں کے منابع میں بھی ہمیں اس موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ جن کے مطالعے کے بعد ہم گہرے تعجب اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایک گروہ کی طرف سے اس قسم کی بے موری اور اہتمام کا محل کیوں قرار پائے گئے ہیں۔ جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر کا دفاع کیا کرتا تھا اور بارہا خود اپنے آپ کو اور اپنے فرزند کو پیغمبر اسلام کے وجود مقدس کو بچانے کے لیے خطرات کے مواقع پر ڈھال بنا دیا کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے؟ یہی سبق ہے کہ دقت نظر کے ساتھ تحقیق کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے جو شجرہ خبیثہ بنو امیہ کی حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی مخالفت سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ صرف حضرت ابو طالب کی ذات ہی نہیں تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے ایسے حملے کی زد میں آئی ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کس طرح سے بھی امیر المومنین علی علیہ السلام سے نزدیکی رکھتا ہے، ایسے ناجوان مردہ حملوں سے نہیں بچ سکا۔ حقیقت میں حضرت ابو طالب کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب جیسے عظیم پیشوائے اسلام کے باغ تھے۔ ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے ہیں، کچھ دلائل مختصر طور پر فہرست وار بیان کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت تک پہنچے گا، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے 12 سالہ بھتیجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس سفر میں انہوں نے آپ سے بہت سی کرامات مشاہدہ کی۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جو ہی قافلہ بحر نامی راہب کے قریب سے گزرا کہ جو قدیم عرصے سے ایک گرجے میں مشغول عبادت تھا اور کتب دین کا عالم تھا، تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو راہب کی نظریں قافلہ والوں میں سے حضرت محمد پر جم کر رہ گئیں جن کی عمر اس وقت 12 سال سے زیادہ نہ تھی۔ بحر نے تھوڑی دیر کے لیے حیران اور شتردد رہنے اور گہری اور پرمعنی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحر نے کہا، اس بچے کا مستقبل بہت درخشاں ہے، یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے اور ہم نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں۔ تخلیص السیرہ ابن ہشام جلد اول صفحہ 191 اور سیرہ حلبی جلد اول صفحہ 131 اور دیگر کتب۔ ابو طالب اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ اہل سنت کے عالم شہرستانی صاحب ملال اور نحل اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ایک سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کا رخ کیا تو ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو جو ابھی شیرخوار ہی تھا لایا جائے۔ جب بچوں کے اس حال میں کہ وہ ابھی پوتھڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تفراح و زاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے، پروردگار، اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے۔ اس کے بعد شہرستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے۔ اور ابو طالب نے بعد میں اشعار ذیل اسی واقعے کی مناسبت سے کہے تھے، وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برساتے ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہے، بنی ہاشم میں سے جو چل بسے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی صدقے میں نعمتوں اور احسانات اور بیرہ اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے جو ایک
جو برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا اور درست کاموں کا ایسا وزن کرنے والا ہے کہ جس کے وزن کرنے میں کسی شک و شبے کا خوف نہیں ہے۔ قید سالی کے وقت قریش کا ابو طالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابو طالب کا خدا کو ان حضرت کے حق کا واسطہ دینا شہرستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے نقل کیا ہے۔ علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں شرح بخاری، المواہب الدانیہ، الخصائص الکبریٰ، شرح حجۃ المحافل، سیرت حلبی، سیرت نبوی اور طبلۃ الاطلال سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ مشہور اسلامی کتابوں میں ابو طالب کے بہت سے اشعار ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں۔ ان میں سے کچھ اشعار ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب مٹی میں نہ سو جائے اور لیت کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا کسی چیز سے نہ ڈر اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلاغ کر، بشارت دے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ تو نے مجھے اپنی مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف پند و نصیحت کرنا اور بیدار کرنا ہے۔ تو اپنی دعوت میں امین اور صحیح ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین و مکتب تمام دینوں اور مکتبوں میں سے سب سے بہترین دین ہے۔ اور یہ بھی اشعار بھی انہوں نے ہی ارشاد فرمائے۔ اے قریش، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مانند خدا کے پیغمبر رسول ہیں جن کی پیشن گوئی پہلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسے پا لیا ہے۔ خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور جسے خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا ہو اس شخص سے یہ لگاؤ بے موقع نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید نے جناب ابو طالب کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد کہ جن کے مجموعے کو ابن شعر اشوب نے متشابہات القرآن میں 3000 اشعار کہا ہے، کہتا ہے ان تمام اشعار کے مطالعے سے ہمارے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے فداکار چچا ابو طالب کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ من جملہ ان کتاب ابو طالب مومن قریش کے مؤلف کی نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم نے ان کی تشییع جنازہ کے بعد اس سوگواری کے ضمن میں اپنے چاچا کی وفات کی مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے، ہائے میرے بابا، ہائے ابو طالب، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، کس طرح آپ کی مصیبت کو میں بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی، میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، اہل قریش اس وقت تک کبھی میرے خلاف ناپسندیدہ اقدام نہ کر سکے جب تک ابو طالب کی وفات نہ ہو گئی۔ نمبر 4، ایک طرف سے یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات سے کئی سال پہلے یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھیں۔ اس کے باوجود ابو طالب کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر و محبت کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکتب توحید کا معتقد جانتے تھے، ورنہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کریں اور خود ابو طالب سے عشق کی حد تک مہر و محبت رکھیں۔ نمبر 5، ان احادیث میں بھی کہ جو اہل بیت پیغمبر کے ترک سے ہم تک پہنچی ہیں، حضرت ابو طالب کے ایمان اور اخلاص کی بڑی کثرت سے مدارک نظر آتی ہیں کہ جن کا یہاں نقل کرنا طول کا باعث ہوگا۔ یہ حدیث منطقی اور عقلی استدلال کی حامل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو چوتھے امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، ان میں امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ابو طالب مومن تھے جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، یعنی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ پیغمبر اور ابو طالب پر طعن کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن عورت ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اور یہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ بنت اسد سابقہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور وہ ابو طالب کی زوجیت میں ابو طالب کی وفات تک رہیں۔ نمبر 6، ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اگر ہر چیز میں ہی شک کریں تو کم از کم اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ابو طالب اسلام اور پیغمبر اکرم کے درجہ اول کے حامی و مددگار تھے۔ ان کے اسلام اور پیغمبر کی حمایت اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ جسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے نفی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا زندہ نمونہ شیب ابو طالب کی داستان ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کا ایک شدید اقتصادی، سماجی اور سیاسی بائیکاٹ کر لیا اور اپنے ہر قسم کے روابط ان سے منقطع کر لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد حامی اور مدافع ابو طالب نے اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا اور برابر 3 سال تک ہاتھ کھینچے رکھا اور بنی ہاشم کو ایک
درے کی طرف لے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان تھا اور شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا، اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ ان کی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قریش کے حملوں سے بچانے کے لیے کئی ایک مخصوص قسم کے بوجھ تعمیر کرنے کے علاوہ ہر رات پیغمبر اکرم کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور دوسری جگہ ان کے آرام کے لیے مہیا کرتے، اور اپنے فرزند و بلند علی کی اپنی جگہ پر سلا دیتے۔ اور جب حضرت علی کہتے بابا جان میں تو اس حالت میں قتل ہو جاؤں گا، تو ابو طالب جواب میں کہتے میرے پیارے بچے، بردباری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر زندہ موت کی طرف رواں دواں ہے، میں نے تجھے فرزند عبداللہ کا فدیہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بات اور بھی طلب توجہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام باپ کے جواب میں کہتے ہیں، بابا جان میرا یہ کلام اس بنا پر نہیں تھا کہ میں رائے محمد میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرا یہ کلام اس بنا پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح سے آپ کا اطاعت گزار اور احمد مجتبیٰ کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ کتاب الغدیر جلد نمبر 8۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تعصب کو ایک طرف رکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ ابو طالب کے بارے میں تاریخ کی سنہری سطروں کو پڑھے گا تو وہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کا ہم صدا ہو کر کہے گا، اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا نہ ہوتے تو ہرگز دین و مکتب اسلام باقی نہ رہتا اور اپنا قد سیدھا نہ کرتا۔ ابو طالب تو مکہ میں پیغمبر کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور علی یثرب مدینہ میں حمایت اسلام کی راہ میں گرداب موت میں ڈوب گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔